حضرات محترم، جو آج کا موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، اب تمہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ پہلی شرط تھی ایمان، وہ بھی پوری ہوئی، اس کے بعد تھی پرہیزگاری، وہ بھی پوری ہوئی، اور اب اس کے بعد جو ہے اس کی تلاش جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ گندم کا دانہ، اس میں سے اچھے دانے تلاش کر کے اس میں کھیت میں بو دیتا ہے، بونے کے بعد اس کو ضرورت کے تحت پانی بھی دیتا ہے، اس کو کھاد بھی دیتا ہے، اور اس میں سے جڑی بوٹیاں بھی جو ہے وہ تلف کرتا ہے۔ تو تلف کرنے کے بعد پھر وہ فصل تیار ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد، تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی، اور درود و سلام حضور شافی یوم النشور، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد، حضرات محترم، جو آج کا موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، دوسروں کو نہیں، اور پھر کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور پھر ڈرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اب ایمان بھی آ گیا، اور اس کے بعد اس کا ڈر بھی آ گیا، تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، سارا کچھ آنے کے بعد اس نے کہا کہ ابھی رب سے ملاقات کرنے کے لیے، رب کو تلاش کرنے کے لیے اب تمہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ یعنی کہ پہلی شرط تھی ایمان، وہ بھی پوری ہوئی، اس کے بعد تھی پرہیزگاری، وہ بھی پوری ہوئی، اور اب اس کے بعد جو ہے اس کی تلاش جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان ہے، اور وہ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، وہی گندم کا دانہ ہوتا ہے، وہ گندم کا دانہ اس میں سے اچھے دانے تلاش کر کے اس میں کھیت میں بو دیتا ہے، بونے کے بعد اس کو ضرورت کے تحت پانی بھی دیتا ہے، اس کو کھاد بھی دیتا ہے، اور اس میں سے جڑی بوٹیاں بھی جو ہے وہ تلف کرتا ہے۔ تو تلف کرنے کے بعد پھر وہ فصل تیار ہوتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد پھر اس کو باقاعدہ اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اور پھر وہ گھر تک پہنچتی ہے، اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے بہتری کے لیے جو ہے وہ فصل استعمال ہوتی ہے۔ اگر وہی دانہ جو ہے وہ ویسے کہیں پھینک دیا جائے، روڈ کے کنارے پھینک دیا جائے، پارک میں پھینک دیا جائے، تو اگ وہ بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ اگتا نہیں ہے، اگتا ہے، اس میں بھی پھل لگتا ہے اپنی جگہ پہ، مگر نہ تو اس کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی کاٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ اگر جانور چاہیں کھا لیں، چڑیاں چاہیں چگ جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر پرواہ اس کی ہے کہ جو کسی نے بویا ہے، اس کی رکھوالی بھی کوئی کرتا ہے، مگر کیا ہے کہ وہ دانہ جو ہے وہ پراپر ہو، وہ صحت مند ہو، اور پھر باقاعدہ وہ بویا جائے۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے شرط پہلی جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی کہ ایمان بھی پورا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد تقوی بھی ہونا چاہیے، پرہیزگاری بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو بویا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نگہداشت کی جاتی ہے، اور وہ نگہداشت کیا ہے؟ کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی تعلق والا ہو، کوئی ایسا ملنے والا ہو کہ جو اس کی معرفت کو جانتا ہو، جس طرح کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت بشر حافی جو ہیں بظاہر وہ مجنون اور مجذوب نظر آتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علم کے ذریعے جانتا ہوں، اللہ کو پہچانتا ہوں، مگر میں اللہ کو صرف علم کے ذریعے جانتا ہوں، اور بشر حافی جو ہے وہ اللہ کو ڈائریکٹ جانتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈائریکٹ جانتا ہے، تو اس لیے میں اللہ کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی ہیں سارا کچھ اپنی جگہ پہ، مگر کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جب تک نہیں جڑتا اس وقت تک وہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کی مثال، عام گھریلو مثال ہم پیش کر دیتے ہیں کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں وائرنگ بھی ہے، اس میں بورڈ بھی لگا دیے گئے، لائٹنگ بھی کر دی گئی، مگر جب تک واپڈا والوں سے تعاون نہیں کیا، جب تک واپڈا والوں سے تعلق نہیں بنایا اور انہوں نے وہ کنیکشن نہیں دیا، کنیکشن پاس نہیں کیا، اس وقت تک وہ گھر کی وائرنگ بے فائدہ ہے، وہ گھر میں لائٹنگ جو کی ہوئی ہے بے فائدہ ہے، کیونکہ باہر کنیکشن نہیں ہے۔ مگر یہ نہیں کہ ہم باہر سے کنیکشن لگا لیں تو اندر انتظام نہ کریں، تو اندر کیا ہے کہ یہ جو اندر کا جو وائرنگ ہے، اندر کی جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اندر جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی وائرنگ یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق حسنہ اور سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائرنگ کے طور پہ، یہ کنیکشن کے طور پہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر جو ہے وہ واپڈا والوں سے رابطہ کریں گے، پہلے گھر تیار کریں گے، اس کے بعد ان سے رابطہ کر کے تو پھر ہم جو کہیں گے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ کنیکشن دے دو تاکہ ہمارے گھر کی جو ہے وہ لائٹ چل سکے۔ تو یہی چیز جو ہے، یہی وسیلہ ہے، اور یہی جو ہے، اس کے بغیر ہم یہ کہہ دیں کہ رب تک پہنچنے کا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے تو رب تک پہنچنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ایک طریقہ کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ اللہ والے جو ہیں وہ بیت کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ اللہ والے جو ہیں وہ ایک یعنی کہ پیر و مرشد کا تعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، سارا کچھ تھا، مگر کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک تعلق نہیں تھا۔ تو وہ تعلق جب جڑ جاتا ہے تو پھر یہ اندر کے جو نماز ہے وہ بھی ایک روشنی دینا شروع کر دیتی ہے، پھر روزہ بھی روشنی دینے شروع کر دیتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت بھی روشنی دینا شروع کر دیتی ہے، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہوا دینا شروع کر دیتی ہے، پھر حج بھی جو ہے وہ بھی سکون دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہو اور ادھر کنیکشن نہ ہو تو یہ چیز جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ تو اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اسی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو جو ہے وہ ان چیزوں کی جو ہے وہ تعلق جوڑنے کا اور رب کے ساتھ ملنے کا ہمیں جو ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ پہ دعائیہ کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے مالک کائنات ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر فرمایا کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، پھر اس کے بعد کہا کہ اب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے۔ تو اللہ رب العزت تو جا بجا قرآن میں جو ہے وہ نیک، پھر اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ تعلق، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بڑا ہی حسن والا ہے، بڑا ہی اچھا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلقات کو قائم کرنے کی اور ان پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔